دوستوں، محکمہ موسمیات کے مطابق ذی الحجہ کا چاند یعنی بقرہ عید الاضحیٰ کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ چاند کے ظاہر ہونے پر جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ خود جس نے یہ کام کیے اور اس کی اولاد اسی سال کے اندر نہیں اسی مہینے کے اندر ارب پتی بن جاتا ہے، اور یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو فائدہ اٹھا لیتا ہے تو سو اٹھا لیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور جن کو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، یہ 3 کام نہیں کر پاتے۔ وہی شخص یہ 3 کام کرتا ہے جس نے اس سال ارب پتی بننا ہوتا ہے۔ جو شخص مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یہ 3 کام لازمی کرے۔ اب یہ 3 کام کون سے ہیں؟ بڑے آسان سے ہیں۔ یہ بھی مت سوچئے گا کہ پتہ نہیں کتنے مشکل ہیں، ہم کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔ بچے بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ جو اپنی نسلوں کو اور خود کو، اپنی اولاد کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف یہ 3 کام، اب چاند ظاہر ہو چکا ہے، یہ 3 کام فوری طور پر کر لیں۔ تو جو شخص یہ 3 کام کرے گا، ہر مقصد میں دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑے سے بڑے مسئلہ ہو، فوراً حل ہو جاتا ہے، فوراً حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ بے اولاد اگر اولاد مانگے تو اللہ اسی سال اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ بے گھر اگر گھر مانگے تو اللہ تعالی گھر عطا فرما دیتا ہے۔ بے روزگار اگر روزگار مانگے تو اللہ رب العزت روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات، جو گھر میں لا علاج مریض ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ شفا مانگے تو رب کائنات اسی مہینے میں شفا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 کام ماہ ذی الحجہ کے چاند ظاہر ہونے پر، نظر آنے پر کر لیتا ہے۔ اب کام کون سے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات اور طریقہ کار سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، کیونکہ یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ جو رہ گیا سو رہ گیا۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا۔ سب سے پہلے سنیے گا، سب سے پہلا کام جو آپ نے چاند کے ظاہر ہونے پر آپ نے کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جسے سورت کی صرف 7 آیات ہیں، اور صرف 7 آیات پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل آسان سی سورت ہے۔ یہ سورت اپنی پڑھنے والے کو اس کی تفصیلات کیسے پڑھنی ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا طریقہ کار ہیں، اور اس کی مکمل وضاحت آپ ذرا سنیے گا۔ ذی الحجہ کے اندر حج بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کو 2 3 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، دوسرا میرے آقا کی سنت، تیسرے نمبر پر حج، جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدائیں دے رہے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو بندہ کرے گا وہ خود اور اس کی اولاد کو بھی اللہ حج نصیب فرمائے گا۔ تو دوستوں، اتنا مال و دولت، اتنا پیسہ اس بندے کے پاس آتا ہے کہ کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے دوستوں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس کی ہر بات کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پھر اس کو کریے گا، انشاءاللہ ساری زندگی خود بھی دعائیں دیں گے اور آپ کی نسلیں بھی دعائیں کرتی رہیں گی۔ اب ذرا سورۃ الفاتحہ شریف، اس کی صرف 7 آیات ہیں، یہ پہلا کام میں بتا رہا ہوں۔ پہلا کام صرف آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف، اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوسری سورت بھی بتاتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بھی
मैं आपको बताता हूँ, और तीनों काम बिल्कुल आसान से हैं। सबसे पहली चीज़ सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। देखें, आप बावज़ू हैं, वज़ू कर लें और वज़ू करके आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं और आपने कोशिश करनी है यकसुई मुयस्सर हो, यानी कि तन्हाई में पढ़ना हो, जहाँ लोगों का हुजूम हो, लोगों का रश हो, वहाँ पर अमल ना करें। तन्हाई में खुशू और खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ आप इस अमल को पढ़ेंगे। देखें, जब बंदा खुशू खुशू के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अमल पढ़ता है, जब रब बंदे से राज़ी हो जाता है, फिर बंदा रब की बारगाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उसको अता फरमा देता है। तो आज रब की बारगाह से मांगे, आज जितना मांगेंगे आज अता कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अशरा जिलहज्जा शुरू हो जाता है, जिसको हम अशरा जुलहज कहते हैं। ये अशरा और इस अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। 3 अशरे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फजीलत है। एक माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, यानी कि आखिरी के 10 दिन अशरा कहते हैं। अरबी के अंदर 10 को तो आखिरी जो 10 दिन होते हैं माह रमज़ान के, इनकी बड़ी फजीलत होती है। और इसमें भी एक लैलतुल कदर की रात होती है जिसकी सबसे ज़्यादा फजीलत होती है। और इसी तरह दूसरा ये अशरा है जिलहज्जा का, इसके अंदर भी एक दिन ऐसा है जिस दिन कुर्बानी होती है, हज होता है। और इसी तरह एक अशरा 10 दिन जो होते हैं वो मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन होते हैं, जिसमें यौम आशूरा का दिन होता है। तो ये 3 अशरे हैं जिनकी हदीस पाक में भी बड़ी फजीलत आई है और कुरान पाक में भी हज के आखिरी शुरू के 10 दिन की फजीलत आई है कि शुरू के 10 दिन बहुत ज़्यादा ही बरकत वाले हैं। जो शख्स माह रमज़ान के तीसरे अशरे में अपनी जो है वो हाजत पूरी नहीं करवा सकता, जिसको वो समझता है कि ये नामुमकिन है, जो लोग ख़ास करके वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं और जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ ये आज रात किसी भी लम्हे, किसी भी वक़्त इस अमल को कर लें। जैसे ही चांद की खबर मिलती है तो आप इस अमल को कर लेते हैं तो 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, 300 गज़ब के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से राज़ी हो जाता है जो बंदा ये अमल करता है। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला गज़ब के दरवाजे जब बंद कर देगा, रहमतों के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देगा, गैब से इसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देगा। यहाँ तो अल्लाह पाक अगर एक भी रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दे तो ये सारी कायनात से काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों, वहाँ जहाँ अल्लाह ताला इतने ज़्यादा रिज़्क़ के दरवाजे खोल रहा है, उस बंदे के लिए जो बंदा ये अमल करता है, फिर वो अंदाज़ा तो लगाए कि इस बंदे की शान, उस बंदे की फजीलत कितनी बढ़ जाती है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम कितना ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको चाहिए कि आप इससे फ़ायदा उठा लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो शख्स बड़े मुक़द्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो शख्स भी इस अमल को करेगा। इंशाअल्लाह उम्र में बरकत, रिज़्क़ में बरकत, अहलो अयाल की हिफाजत, गुनाहों का मिट जाना, नेकियों का 2 गुना हो जाना, कब्र की तारीखी बहुत कुछ मिलता है। इस माह जिलहज के पहले अशरे का एहतराम कर लें, अदब कर लें, क्योंकि इसके अंदर यौम अरफा कुर्बानी है, हज है और बहुत कुछ है। अगर मैं इसकी तरफ बढ़ूं तो वक्त बहुत चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने भी फ़ख्र फरमाता है। और जो बंदा भी इन बंदों को देखे या ना देखे, अब हज के महीने के अंदर जब अरफा का दिन होता है, सारे हाजी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तो इस वक्त अल्लाह की बारगाह में सदाएं दे रहे होते हैं। अगर इन्हीं लम्हात में बंदा अल्लाह से मांग ले, अल्लाह अता फरमा देता है। ये बात वाज़े है, ये सूफिया राज बताते हैं। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को वाज़े करता चलूं कि दौरान बहुत सारे वसवसे ख्यालात आते हैं, जिस वजह से वो वजीफे के अंदर कमज़ोर हो जाते हैं।
اب میں بہت سارے راز آپ کو بتا رہا ہوں. یہ رازوں کو اگر سمجھ لیا تو کبھی کسی بھی وظیفے کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے. پہلی چیز، آپ نے اپنے وسوسوں پر کنٹرول کرنا ہے، جیسے کہ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا. کیسے نہیں آنے دیں گے؟ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. اس بات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے وہ وظائف کے اندر بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت برستی ہے. اب پہلی چیز، سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آخری میں آمین. آمین بھی کہنا ہے. اب میں نے بسم اللہ بھی پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف بھی پڑھی ہے، آخر میں آمین بھی پڑھی ہے. اب یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں حالانکہ میں نے بھی ابھی تھوڑی سی تیز پڑھی لیکن تلفظ کا لحاظ رکھا ہے. آپ نے بھی اس کو تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے. صرف 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص بھی موٹر سائیکل یا جا رہا ہو، ایک نے بہت اسپیڈ لگائی ہوتی ہے لیکن آپ پہنچنے میں 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے. اسی طرح وظیفہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، بس تعداد کی پوری کرنے کے چکروں میں تو وہ شخص ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. جو خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، دیکھیں اللہ کے ساتھ کلام کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، 2 پوائنٹ میں نے آپ کو دیے ہیں. ایک تو یکسوئی حاصل کرنی ہے، دوسرا تحمل کے ساتھ، برداری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے بچنا ہے. اب شیطان کے حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ میں باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں تو مجھے اس سے محفوظ فرما لے، میری حفاظت فرما، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. پھر وہ جو آپ کو وظیفوں کے دوران وسوسے آتے ہیں، جس وجہ سے آپ وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ نہیں آئیں گے. جب وہ نہیں آئیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. بڑی آسانی سے بات ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے فلاں نہیں ہوتا. کمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں نا اور دھیان سے دیکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ عمل کو کرتے ہی نہیں، اور آپ بہت سارے لوگ اسکپ کر کے آگے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو. بس مجھے پتہ چلے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ٹائم کا پتہ چل جائے، بس ٹھیک ہو گیا، اب میں عمل کروں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. کچھ احتیاط ہوتی ہیں، کچھ روابط ہوتے ہیں. اللہ والو، جس طریقے سے ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سود کا کام بھی کر رہا ہے. سود بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے، سود میں کھانا پینا بھی اس کے لیے ضروری ہے، یا پھر رشوتیں لے رہے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑکیوں پہ بری نظریں ڈال رہے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت نہیں کر رہے، اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہے، اپنے والدین کی عزت نہیں کر رہے، تو وہ کون سی نماز ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں سے روک رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے؟ ہرگز مقصد یہ نہیں. بس نماز کو آپ کو قائم کرنا نہیں آیا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ بھی نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے جس طریقے کے آپ کام کر رہے ہیں تو ہرگز قبول نہیں ہو رہی آپ کی نماز. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز غلط ہے؟ نہیں، نماز غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اسی طریقے سے وظائف ہوتے ہیں. اگر وظائف میں ناکامیابی ہو رہی ہے تو بھائی ہم تو آپ کو کامیاب وظائف بتاتے ہیں، مستند وظیفے بتاتے ہیں. اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہی آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہی ہو
آپ لوگوں کے لیے جتنی زیادہ آسانی ہو سکے ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں۔ اللہ والوں بس طریقہ کار کا فرق ہے۔ ایک بار پوری ویڈیو دیکھیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کریں، پھر دیکھیں کس طرح سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیا جائے گا اور آپ کے معاملات میں بہت ساری آسانیاں آتی چلی جائیں گی۔ اب اللہ والوں دھیان سے ملاحظہ کر لیں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کو چاند کی شہادت مل جائے، چاند کا اعلان ہو جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بھی کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ ملا کر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم لام سے زیر دے کے مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ رب العالمین، اور آخری میں آمین بھی آپ لوگوں نے ضرور کہنا ہے۔ ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تینوں ایک ساتھ ہی ملا کر پڑھے جائیں گے تو پھر 2 شمار ہوگا، یعنی پہلے ایک بار پڑھا پھر دوسری بار پڑھا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت ہے۔ اللہ الصمد آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، آپ نے سورۃ الاخلاص کو جو پڑھنا ہے وہ آپ نے بسم اللہ کے بغیر پڑھنا ہے، اور 2 تسبیحات 200 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔